پاکستان، بھارت اور پوری دنیا میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ہمایوں محبوب نے ایک بار پھر سے پیش گوئی کی ہے کہ آنے والے عرصے میں یہ دنیا کیا دیکھے گی۔ یہاں پر ہمایوں محبوب کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس عرصے میں جو کوئی لالچ کرے گا کہ ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، میرا فائدہ ہو جائے گا، لیکن ایک دم سے وہ ساری چیزیں درہم بھرہم ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ ہمایوں محبوب کہتے ہیں کہ کسی نے سوچا کیا ہوگا کیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ پھر ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یعنی کہ یہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتی لیول پر جو ہے وہ یہ باتیں نہیں کی گئی ہمایوں محبوب کی جانب سے۔ ان کے مطابق ہر شخص کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، حکومتی لیول پر بھی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ بات کریں کہ حکومتی لیول پر کیا ہو سکتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو 26ویں یا 27ویں آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، اگر یہ کہیں کہ یہ پاس ہو جائے گی یا اس کے ذریعے جو ہے کوئی صدر بن جائے گا، کوئی کیا بن جائے گا، بہت سی پاورز آ جائیں گی، تو ان کے مطابق جو ہے وہ سوچا کیا گیا ہوگا کیا اور اس کے رزلٹس کیا آئیں گے، کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا مطلب صاف ہے کہ جو لالچ کرے گا اس دور میں وہ پھنسے گا۔ اب یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ پاکستان، ایران، اسرائیل، بھارت اور پوری دنیا کے لیے اس وقت حالات جو ہیں وہ ابھی نارمل نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ ایران اور اسرائیل کی رک گئی ہے تو حالات جو ہیں وہ اب بہتر ہو جائیں گے، دنیا میں جنگیں ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پریڈکشن میری یہ ہے کہ 2027 تک یہ جو جنگیں ہیں یہ پاکٹس میں ہوں گی، یعنی کہ مختلف ممالک لڑیں گے، آپس میں ہلکی پھلکی لڑائیاں ہوں گی، ورلڈ وار 3 کی طرف ابھی دنیا نہیں جائے گی، لیکن آنے والے سالوں میں یہی چھوٹی چھوٹی جنگیں جو ہیں وہ بڑی جنگوں میں بھی تبدیل ہو سکتی ہیں، جس کے آثار جو ہیں وہ اب نظر آنا شروع ہو گئے ہیں۔ یعنی کہ ورلڈ وار 3 ان کے مطابق اب پاکٹس میں ہوگی۔ یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رشیا، یوکرائن، پاکستان، بھارت، ایران، اسرائیل، اس کے علاوہ چائنا اور تیوان بھی جو ہیں وہ آپس میں کہا جا رہا ہے کہ لڑنے کے قریب ہیں۔ نارتھ کوریا، ساؤتھ کوریا کی بھی ایک ٹسل ہے، تو ان کے مطابق یہ جنگیں جو ہیں اب پاکٹس میں ہوں گی۔ ان کے مطابق آنے والے عرصے میں پاکستان اور بھارت جو ہے وہ دوبارہ سے گتم گتا ہو سکتے ہیں۔ یعنی کہ پاکستان کے لیے ابھی مشکلات جو ہیں وہ آنے والے عرصے میں مزید بڑھ سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مارس اور جو باقی سیارگان ہیں ان کے مطابق ایک ایسی پوزیشن میں آنے والے ہیں جولائی کے دوسرے ہفتے میں کہ وہ ایک دوسرے کے بالکل سامنے سے جو ہے وہ گزریں گے، تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ٹکرانے والے ہیں۔ تو جب وہ اس پوزیشن سے گزریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اور یہ وقت انہوں نے جولائی کے دوسرے ہفتے میں جو ہے وہ اس کی پریڈکشن کی ہے کہ یہ جولائی کے دوسرے ہفتے میں ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے۔ دوسری جانب وہ بھارت کے حوالے سے بھی کہتے ہیں کہ بھارت کے لیے بھی یہ وقت ٹھیک نہیں ہے، دنیا بھر میں جتنی بھی حکومتیں ہوتی ہیں ان کے لیے یہ وقت ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستانی حکومت پر بھی برا وقت آنے والا ہے، بھارتی حکومت پر بھی برا وقت آنے والا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ برا وقت کس صورت میں ان کے سامنے آتا ہے۔